بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں آپ کو خوش آمدید، اور سب سے پہلے آپ کو عید مبارک ہو۔ اور یہ عید جو ہے اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اس عید کی جو تاریخ ہے اس کا اعلان 3 مہینے پہلے کر دیا گیا تھا، اور 3 مہینے پہلے وہ اعلان کس نے کیا تھا؟ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب نے 3 مہینے پہلے اس کا اعلان کر دیا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ فواد چودھری صاحب نے بہت بڑا رسک لیا ہے اور انہوں نے رویت حلال کمیٹی کے ساتھ پنگا لے لیا ہے، اور اگر رویت حلال کمیٹی جو ہے اس نے یہ عید کی تاریخ کوئی اور دے دی تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن فواد چودھری صاحب اپنے موقف پہ قائم رہے، اور آج عید اسی تاریخ کو ہو رہی ہے جس تاریخ کا اعلان فواد چودھری صاحب نے 3 مہینے پہلے کیا تھا۔ تو یہ 3 مہینے پہلے ان کو یہ جو تھا ڈیٹ کا پتہ کیسے چلا، اور کیا ہم 2019 میں بیٹھ کے تو 2020 کی عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور رمضان کی تاریخوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تو آج ہم اس پر بات کریں گے، تھوڑا سا غیر سیاسی لیکن بہت ہی ایک معلوماتی اور آج کے دن کے حوالے سے بڑا اہم سبجیکٹ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فواد چودھری صاحب، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ کو عید مبارک ہو۔ ان کے ساتھ ہم نے بلایا ڈاکٹر فہیم ہاشمی صاحب کو، جو پروفیسر ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد میں، اور عاقب شبیر صاحب ہیں، سافٹ ویئر انجینئر ہیں، کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے پاکستان میں چاند کی رویت کے حوالے سے پہلی موبائل اپلیکیشن تیار کی ہے، یعنی کہ ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کے کام کے ساتھ ہے، یعنی کہ یہ اس گینگ میں شامل ہیں جو گینگ فواد چودھری صاحب نے تیار کیا ہے، اور یہ گینگ جو ہے یہ آپ کو 3 مہینے پہلے ہی بتا چکا ہے کہ عید کی ڈیٹ کیا ہے۔ تو فواد چودھری صاحب، یہ آئیڈیا آپ کے دماغ میں کیسے آیا کہ آپ نے 3 مہینے پہلے ہی عید کی ڈیٹ کا اعلان کرنا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئیڈیا تو یہ آیا کہ ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں اسی تنازع کے ساتھ کہ ہر دفعہ چاند جو ہے وہ پشاور میں نظر آ گیا ہے اور اسلام آباد میں نہیں آیا، ادھر نظر آیا ادھر نہیں آیا۔ تو جو آدمی بھی جو تھوڑا بہت پڑھنے لکھنے سے اس کا شغف ہے، یا وہ ایک ماڈرن تھوڑی جو آپ سمجھیے کہ جو سائنسز ہیں ان کو تھوڑا بہت بھی جانتا ہے، تو میرے ذہن میں تو بالکل واضح تھا کہ یہ دیکھیے جب جو جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں مقررہ وقت کے اوپر گردش کر رہے ہیں، تمام جو کائنات ہے وہ ایک نظام کے تحت قائم ہے، اور اس کا جو کائنات کا جو نالج ہے اس کو ہم فلکیات کہتے ہیں۔ اب میں جو مفتی منیب الرحمان صاحب سے بہت میرے بڑے احترام کا تعلق ہے، پوپل زئی صاحب سے بڑا احترام کا تعلق ہے، باقی علماء سے، لیکن اب ان کا جو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک پرانی دوربین کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ رات کو اتنے 9-10 بجے تک لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ پرانی دوربینوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، وہ دوربین پرانی ہے؟ اوبیسلی وہ تو کوئی 60s کی دوربین ہے جو ہمیں ٹیلی ویژن کے اوپر دکھائی جاتی ہے، جو حبیب بینک بلڈنگ کراچی میں لگی ہوئی ہے۔ اب تو جو معاملہ ہے وہ بالکل بہت آگے چلا گیا ہے۔ پھر میں نے تھوڑا بہت جب پڑھا تو پھر مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک تھیسس تھا اس پہ، ان کا تھیسس یہ تھا کہ یہ فلکیات کا کام ہے، سائنس کا کام ہے، یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی اس کو جو ہے وہ دیکھیں۔ پھر میرے ذہن میں پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں، دوسرا نقطہ نظر تھا کہ جی نہیں، نیکڈ آئی سے نظر آنا چاہیے۔ اب میں نے کہا کہ یہ تو فیصلہ علماء نے کرنا ہے، اگر نیکڈ آئی سے نظر آنا چاہیے فرینکلی تو پھر تو رویت حلال کمیٹی 18-20 سال کے لڑکے لڑکیوں پہ ہونی چاہیے جو کہ چھت پہ جا کے کھڑے ہو کے دیکھ سکیں، پھر ایک عید بھی نہیں ہو سکتی۔ اور جو نیشن سٹیٹ ہے وہ ایسے ٹکڑوں میں بٹ کے نہیں رہ سکتی۔ نیشن سٹیٹ جو ہے اس کی جو سرحدیں ہیں وہ سب سے سیکرڈ ہیں، اور ان سرحدوں کے اندر جو معاملات ہیں اس کے اوپر اس کی ایک یکجہتی ہونی چاہیے، ایکا ہونا چاہیے، اور اس کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ان تمام امور کو مد نظر رکھ کے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک سائنٹیفک طریقے سے دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے۔ اور جب میں نے پھر ایک ٹیم اکٹھی کی، ہم نے میٹ آفس کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اسپارکو کو اکٹھا کیا، اسپیس ایجنسی جو ہے ان کو ہم نے اکٹھا کیا، اور میں نے ان سے سمجھا کہ یہ کیا پریڈکشن ہو سکتی ہے۔ تو ان سب لوگوں نے آ کر کے یہ کہا کہ جی یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اور اگلے جو ہیں آپ 100 سال کیا کئی جو انلمیٹڈ جو ہے وہ آپ کیلنڈر بنا سکتے ہیں جیسا کہ دوسرا کیلنڈر ہے۔ اچھا، وہ اب ایک فیصلہ تو میں نے یہ کیا کہ نہیں، ہم 5 سال کا کیلنڈر بنائیں گے، کیونکہ انہی دنوں میں یہ ایک اعلان آ گیا ناسا کا کہ جو 2024 ہے اس میں ناسا یہ کر رہا ہے کہ وہ لانگ ٹرم چاند کے اوپر رہنے کا پلان بنا رہا ہے، لانگ ٹرم۔
تو پھر میں نے کہا اس وقت تنازع یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو چاند کے اوپر ہیں انہوں نے کیسے عید منانی ہے. تو میں نے کہا وہ اس وقت کے لیے پھر چھوڑ دیں, 5 سال بعد دیکھیں گے کہ کیا ہے. تو ہم نے کہا کہ لیٹس اس کو آپ محدود کر لیں 5 سال کے لیے, اور 5 سال کے بعد. تو آپ کو یقین ہے کہ 2024 میں چاند پر مسلمان بھی مقیم ہوں گے؟ نہیں, ہم تو انشاءاللہ 2022 میں تو ہم پاکستان سے اپنا جو اسپیس کا مینڈ مشن پہلا بھیج رہے ہیں. اچھا, تو 2024 اب تو ہماری باتیں جو ہیں اب تو مریخ پر پہنچ گئی ہے باتیں, چاند تو مسخر ہو چکا ہے, چاند کے اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو ہم تو آپ نے اب مریخ پر بھی آنکھ رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ ہمارا جو جس طریقے سے پاکستان کا اسپیس مشن. اچھا, جو باتیں ہی ہوتی ہیں فرینکلی, جب ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اسپیس مشن ہم کریں گے تو لوگ تو ہنستے ہیں, کیونکہ لوگوں نے پاکستان کی تاریخ کو بھی خاص نہیں دیکھا ہوا. جب 1963 میں ہم نے اپنا اسپیس پروگرام لانچ کیا تھا اور ہم نے پہلے راکٹ اپنے خلا میں بھیجے تھے, ہم سوویت یونین کے بعد دوسرا ملک تھے ایشیا کا جس نے یہ کارنامہ کیا تھا. اور وہ تو پھر 70s کے بعد ہمیں ایک سلائیڈ ہو گیا, انفارچونیٹلی ہمارے سارے معاملات پلٹ گئے. ادروائز تو ہم اسپیس میں, انڈسٹری میں, ہر معاملے میں بہت آگے جا رہے تھے. اور جو پرائم منسٹر صاحب بھی جب کبھی کبھی بار بار رومنٹیسائز کرتے ہیں, جب وہ بڑے ہو رہے تھے تو پاکستان کیسا تھا, وہ ایسے ہی تھا پاکستان. اچھا, اس کے بعد جب ہم نے ان سارے لوگوں کو سمجھا نظام کیا ہے, کیسے آپ پریڈکشنز ہو سکتی ہیں, کہاں پہ ایکوریسی آ سکتی ہے, وہ سارے معاملات پھر ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے اس نے طے کیا. اچھا, اب ڈاکٹر فہیم ہاشمی صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کس طرح, آپ ماہر فلکیات ہیں, آپ یہ کس طرح اندازہ لگاتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ فلاں تاریخ کو نظر آئے گا اور فلاں تاریخ کو نظر نہیں آئے گا؟ اور یہ بتائیے کہ یہ جو اس دفعہ جو عید کی تاریخ فواد صاحب نے اناؤنس کی, اس میں آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اچھا, ایک سوال اس سے پہلے اگر سمجھنے کے لیے, چونکہ لوگوں میں آپ یہ ڈیفینیشن لیجئے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ چاند پیدا ہو گیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, چاند نظر آنا شروع ہو گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے, اور چاند ڈوب جائے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ پہلے آپ ان 3 سوالوں کا جواب دیں کہ چاند پیدا ہو گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے, چاند نظر آ گیا اس کا کیا مطلب ہے, اور چاند ڈوب گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو موومنٹ ہے چاند کی اور وتھ رسپیکٹ ٹو ارتھ جس جگہ پہ ہم ہوتے ہیں اس کے حساب سے, مون کی جو برتھ ہے ہم کہتے ہیں جس کو مون کنجنکشن کہا جاتا ہے ٹیکنیکلی, کہ جس وقت یہ جو الائنمنٹ ہوتی ہے مون, سن اور ارتھ کی, اس کو جیسی وہ کراس کرے گا تو چاہے اردو میں آپ کہتے ہیں کہ چاند کی پیدائش ہو گئی ہے یا انگلش میں کہتے ہیں مون کنجنکشن ہو گیا, وہاں سے ہم نیو فیز, چاند, سورج اور زمین جب ایک لائن میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے چاند پیدا ہو گیا. تو یہ چاند کی پیدائش ہے. اب جو 1 مہینے کا ایک سائیکل ہوتا ہے اس میں جیسے ہی اس لائن سے آگے جائے گا چاند کا نیا مہینہ وہاں سے شروع ہو جائے گا آپ کا, وہاں سے کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اب جب زمین کی لوکیشن ہے کہ کس جگہ سے چاند نظر آئے گا, وہ اس طرح سے ہے کہ اگر مون برتھ آپ کی سدرن ہیمسفیئر میں ہو رہی ہے تو ساؤتھ میں پہلے نظر آئے گا, اور ویسٹ میں کیونکہ آ کے یہ غروب ہو رہا ہوتا ہے, تو جب آپ کا ایک خاص عمر ہو جائے گی چاند کی مون برتھ کے بعد سے, تو زمین میں جس لوکیشن پہ آپ ہیں وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ ڈفرینس کتنا ہے مون اور سن کا سیٹ ہونے کا, غروب ہونے کا جو ٹائم ہے. اگر سورج اور چاند تقریباً ساتھ ساتھ غروب ہو رہے ہیں تو نظر نہیں آئے گا, حالانکہ سن سیٹ کے بعد مون ہوگا ہورائزن پہ, پریزنس ہوگی اس کی, مگر آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں, گلیئر اتنا زیادہ ہے اس کی وجہ سے, سورج کی روشنی زیادہ ہوگی, چاند نظر نہیں آئے گا. اگر کوئی 40-45 منٹ اس سے زیادہ 1 گھنٹے کا ہے تو آپ بڑے آرام سے چاند دیکھیں گے. اس لیے 29 والا جو مون ہے نا وہ ہمیشہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ نظر آئے گا, کچھ جگہوں پہ نظر نہیں آئے گا. 30 کا تو پھر سب جگہ نظر آ جاتا ہے. تو اس لیے جہاں پہ زمین پہ ہیں ضروری ہوتا ہے کہ ارتھ پہ جس جگہ کی لوکیشن ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس دن جب سن سیٹ ہو رہا ہے تو مون کی لوکیشن کہاں پر ہے. یہ سائنٹیفک ڈیٹا اس وقت ایکوریٹ پوری دنیا میں موجود ہے, سیمولیٹ بھی ہم کر لیتے ہیں اس کو, اس ڈیٹا کو ہم یوز کرتے ہیں, کمپیوٹر کے پروگرامز موجود ہیں, کیلکولیشنز, اور آج سے نہیں, یہ تو بہت صدیوں پہلے مسلمانوں کی نالج تھی. آپ کب سے چاند کے ساتھ آپ کا تعلق کب سے پیدا ہوا؟ سر میں تقریباً کوئی 17-18 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں. کیوں کر رہے ہیں آپ یہ کام؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ 2 عیدیں ہوتی ہیں اور لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے, ہماری عوام کو پتہ نہیں. اب آپ نے میرا سوال پیدا کر دیا. عوام آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک PhD ہیں جی, تو یقیناً آپ نے ریسرچ کی جی. عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پشاور والوں کو چاند پہلے نظر آ جاتا ہے اور کراچی والے جو ہیں وہ حبیب بینک کی بلڈنگ پہ چڑھے ہوتے ہیں تو ان کو چاند نظر نہیں آتا.
یہ کیا چکر ہے؟ اس میں اس طرح سے دیکھیں، ہم تو سائنٹیفکلی آپ کو بتائیں گے کہ چاند تھا کہاں پہ، کیا اس رینج میں تھا، ویزیبلٹی کی رینج میں تھا یا نہیں تھا. اگر ویزیبلٹی کی رینج میں تھا چاند اور لوگوں نے دیکھا ہے اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے تو کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر ویزیبلٹی کی رینج میں تھا ہی نہیں، جیسے ابھی عید پہ ہم نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے سے 2 منٹ پہلے چاند غروب ہو گیا ہے. اب جتنے لوگوں نے یہ گواہی دی کہ جی ہم نے چاند دیکھا تھا، وہ ہمارے حساب سے ویلڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ سورج لیکن ہونے کے بعد ہم وہ سارے کے سارے لوگوں کو غلط تو نہیں کہہ سکتے. کئی دفعہ ہیلوسینیشن بھی ہوتی ہے. میں ایک صرف آپ کو بتا رہا ہوں امیر صاحب، اس دفعہ مثلاً جب ہماری جو چھوٹی عید تھی اس کے اوپر جو پریڈکشن ہماری ٹیم نے یہ کی تھی کہ یہ جو چاند ہے یہ پسنی کے اوپر گوادر میں فلانے الٹیچیوڈ کے اوپر نظر آئے گا. ایگزیکٹلی وہی جب محکمہ موسمیات نے جب یہ رؤیت ہلال کی کمیٹی ہوئی، انہوں نے ایگزیکٹلی اسی الٹیچیوڈ کے اوپر اسی جگہ کے اوپر جا کے دیکھا، اسی ڈیٹ کو اسی ٹائم کو ان کو جو ہے وہ چاند نظر آیا. جو یہ تھوڑی سی چونکہ انہوں نے ٹیکنیکل بات کی ہے، میں تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو آسان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بڑی سمپل ہے، سورج چاند اور زمین ایک لائن میں آ گئے، چاند پیدا ہو گیا. اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ جب چاند ابھرتا ہے، جس کو ہم ابھرنا کہتے ہیں، کتنا ابھرے گا تو ہمیں نظر آئے گا. اب 2 فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ سورج اگر نکلا ہوگا اور چاند ڈوب جائے، چاند نظر نہیں آ سکتا، سورج کی روشنی ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو غروب آفتاب ہے وہ لازماً اس کو چاند کے غروب ہونے سے پہلے ہونا چاہیے. 38 منٹ ہم نے اس کے لیے کیلکولیٹ کیا ہے کہ سیفسٹ ٹائم ہے. منیمم 38 منٹ جو ہیں وہ سورج کو چاند سے پہلے غروب ہونا چاہیے چاند کو نظر آنے کے لیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ چاند کی اپنی جو چمک ہے وہ کتنی ہونی چاہیے. وہ چمک جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 0.8% پہ ہوگی تو آپ کو چاند نظر آئے گا. اگر 0.8% پہ نظر ہوگی تو چاند نظر نہیں آ سکتا. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پشاور کے اوپر نظر آ جاتا ہے، یہی پرابلم ہے. ہماری نظر میں کسی بھی طریقے سے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ سورج باہر ہو اور چاند نظر آ جائے. اچھا، اور آپ نے دیکھا اس بار سعودی جو ہمارے ہاں پہ بھی جو انہوں نے KP گورنمنٹ نے کیا تھا ان کو پھر بعد میں معافی مانگنی پڑی. اسی طرح سے اور بھی جگہوں پہ ہوا تھا، پھر معافی مانگنی پڑی. اور عمومی طور کے ویسے یہ بھی ذرا بتا دینا، کیونکہ KPK میں آپ ہی کی پارٹی کی حکومت ہے، انہوں نے ایسا کیا کیوں؟ میں نے تو ان کو پہلے دن کہا تھا کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے. انہوں نے یہ کیا، دیکھیں یہ سیاسی فیصلے ہو جاتے ہیں نا، جو آپ نے ابھی بات کی کہ جی ہم اس دفعہ چونکہ فاٹا کے لوگ مناتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ تو ہم اظہار یکجہتی کے لیے ہم فاٹا کے ساتھ منا لیں. بھئی ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے. ایک عقیدے کی بات ہے، ایک یہ کوئی پولیٹیکل فیصلہ تھوڑی ہے، یہ تو ہے. وہ پھر انہوں نے کر لیا، پھر بعد میں آپ کو اچھا افضران سے آپ سے ٹیکنیکل بات سمجھتے ہیں. پشاور والوں کو چاند نظر آ جاتا ہے، کراچی والوں کو نظر نہیں آتا، یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں چاند جہاں پر ہوگا وہاں نظر آئے گا. اگر نیکڈ آئی سے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے بہت پہلے آپ کو ٹیلیسکوپ سے نظر آ جانا چاہیے. اچھا تھوڑا وہ بتا دیجیے گا نا کہ ہم نے کتنے شہروں میں جو ہے وہ مانیٹر کرتے ہیں؟ جو 8 شہر ہیں، 8 سٹیز کا ڈیٹا ہوتا ہے، یہ جیوانی سے لے کر کے اور گلگت تک. ہم نے کیا یہ امیر صاحب جسٹ ٹو ایکسپلین یو، ہم نے کیا یہ ہے کہ جو ہمارے نزدیک پاکستان کی جو سرحد ہے نا، فرنٹیئر، وہ سیکروسینٹ ہے. ہمارے لیے چاند وہ ہے جو ہمارے فرنٹیئر کے اندر نظر آئے. اگر ہماری فرنٹیئر سے سرحد سے باہر ہے، ہم چاند ہمارے لیے نہیں ہے. ہماری جو سرحد ہے اس کے اوپر ہم نے 8 شہر جو ہیں ان کو ہم نہیں، آپ چاند کو اپنی سرحدوں کا قیدی کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم عید وہ کریں گے جو ہماری سرحد کے اندر نظر آئے گا. اچھا، اگر آپ اس کے اوپر جاتے ہیں کہ آپ نے سعودی عرب کے ساتھ منانی ہے، یہ دوبارہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک علماء کا پرابلم ہے یا شریعت کا کہہ لیں آپ، یا جو ہاں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کر دی ہے کہ علماء اپنا کام کریں، پوپل زئی صاحب اپنا کام کریں، منیب الرحمان صاحب اپنا کام کریں، آپ صرف سائنس والا کام کریں. ہم صرف سائنس والا. ہمارا پوپل زئی صاحب سے بھی ہمارا اختلاف یہ نہیں ہے کہ وہ عید یہ کمپلسری بھی نہیں، کسی کو زبردستی بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اسی دن عید کریں. ہمارا اختلاف صرف یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول کے عید نہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے سعودی عرب کے ساتھ کرنی ہے، سعودی عرب کے ساتھ نہیں. لیکن آپ سے میں فہیم صاحب یہی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اگر وہ چاند میں صرف پوپل زئی صاحب نہیں کہتے، خیبر پختونخوا میں صرف پوپل زئی صاحب نہیں کہتے کہ چاند نظر آ گیا، کوئی 4 سے کہتا ہے کہ آ گیا، کوئی کرک سے کہتا ہے مجھے بھی نظر آ گیا، تو سارے تو جھوٹ نہیں نا بول رہے؟ ایگزیکٹلی یہی بات ہے. میں آپ سے یہی سوال کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس عید کے اوپر جیسے مسٹر صاحب نے بتایا کہ بھائی 132 لوگوں کی گواہی آئی تھی نا، جس کے اوپر ٹی وی پہ انہوں نے بتایا کہ جی ہو گیا. میں نے اس سے اگلے دن ان سے پوچھا کہ اگر ایک دن پہلے 132 لوگوں نے دیکھ لیا تھا تو اس سے اگلے دن تو کوئی لاکھوں لوگوں کو دیکھ لینا چاہیے
तीसरी का चांद होना चाहिए ना, मगर किसी एक को भी नज़र नहीं आया। इसका मतलब है कि जो जिन 132 गवाहियों के ऊपर अनाउंसमेंट हुई थी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट। अब हमें ज़रा बताइए कि आप किस तरह पता करते हैं कि ये चांद फलां डेट को नज़र आएगा? अच्छा, ये देखें, जो मैंने बताया कि इस वक्त डाटा जो है ना इंटरनेशनली अवेलेबल है और सब जगह यूज़ हो रहा है। नासा के पास भी है, बाकी सब जगहों के पास भी है, हमारे पास भी डाटा मौजूद है। इस वक्त मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि यहाँ जो हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, हमारे होराइज़न के ऊपर वेस्ट में मून कहाँ पर है, सन कहाँ पर है, एग्जैक्टली आपको मैं सिमुलेट करके ही बता सकता हूँ। तो इसी तरह आज से एक महीने के बाद, जैसे अभी मुहर्रम का महीना शुरू होगा, उसका हमने डाटा बनाया हुआ है कि 30 अगस्त को सूरज इस वक्त गुरूब हो रहा है इस्लामाबाद में। मैं टाइम बता देता हूँ आपको, 1836 पे सूरज गुरूब होगा। मून सेट का टाइम 6:36 पे चांद यानी जो सूरज गुरूब है, और 6:53 पे चांद गुरूब हो रहा है। इसका मतलब है 17 मिनट का सिर्फ फ़र्क होगा। 17 मिनट के फ़र्क से नामुमकिन है कि आप उसको देख सकें, टेलीस्कोप से भी नहीं देख सकेंगे। तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि किस वक्त तो आप 2019 की ईद वाले दिन हमें ये बता सकते हैं कि 2020 को ईद किस दिन होगी? एग्जैक्टली मैं 2020, 2021, 22, 23, 24, 25 सारी बता सकता हूँ। आप फिलहाल हमें सिर्फ अगले साल का बता दें। अगले साल की बता दें। अच्छा, अगले साल का मैं डाटा निकाल लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि 2020 को जी 2020 की जो ईद है वो ईद उल फितर, जी ईद उल फितर जो है वो अगर बहुत ही मतलब आप सेफ उसको कहेंगे तो हो सकता है 24 मई को नज़र आ जाए, वो भी मगर कराची और ये जो तो फिर इसका मतलब है पहली रमज़ान किस दिन होगी? पहली रमज़ान तो बिल्कुल एक्यूरेट 25 अप्रैल को है, आप नोट कर लें अभी से, उसमें कोई 25 अप्रैल 2020 को फर्स्ट रमज़ान है, उसमें कोई डाउट। और ईद उल फितर? ईद उल फितर में थोड़ा सा चांस हो सकता है कि शायद 24 को हो जाए, वरना 25 को होगी। और 2020 की ईद उल अज़हा? ईद उल अज़हा जो है वो 23 जुलाई को है। 23 जुलाई को, अच्छा चलो ये अच्छा। अब आपके पास आते हैं जी, आकिब शबीर साहब, ये आपने जो मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है, तो इस मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए हम क्या 2021 और 2022 की छोटी ईद और बड़ी ईद का पता लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, इस मोबाइल एप्लीकेशन में जितनी भी ये डिटेल्स हमें प्रोवाइड की गई हैं, जिनमें कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर है, और इसके अलावा न्यू मून की डिटेल्स हैं कि कौन सा मून, उसकी कंजंक्शन डेट क्या होगी, उसका टाइम क्या होगा, उसकी जो उसकी विजिबिलिटी टाइम होगा उस वक्त, उसकी एलोंगेशन और उसकी इल्यूमिनेशन क्या होगी, ये सारी डिटेल्स इस एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम मून का फेज़ कैलकुलेट करते हैं उसकी एज से रिलेटेड, के फॉर एग्जांपल उसका जो एज है वो 0 डे है, तो उसका मून फेज़ कितना होगा, डे 1 है 2 hours 30 minutes, तो उस वक्त मून का क्या फेज़ होगा। ये सारी डिटेल्स जो सी इस एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं। अच्छा, आपने ये एप्लीकेशन बनाई कैसे है? ये एप्लीकेशन बस हमें जो ही पता चला कि फवाद साहब ने अनाउंस किया कि एप्लीकेशन, एक मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए और वेबसाइट चाहिए, तो हमने इस पर रिसर्च शुरू कर दी। नहीं, आप तो है ना जी कॉमसेट यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है? जी बिल्कुल, कॉमसेट से ही हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसकी ऐप बनाएं मोबाइल। अच्छा ठीक है, तो इसमें हमने एंड्रॉइड, कॉमसेट एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के साथ एफिलिएटेड है, तो हमने फर्स्ट जो चूज़ किया कि हम इसको एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे और एज अ प्रोटोटाइप में इसको हम प्रेजेंट करेंगे। और हमने ये एप्लीकेशन जो सी मिनिमम 10 डेज़ में हमने रिकॉर्ड टाइम में ये एप्लीकेशन बना ली, और उसके बाद इसको हमने, तो आपकी सभी एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि 2021 की ईद उल फितर और ईद उल अज़हा किस डेट को होगी? जी बिल्कुल, जो डेट्स इन्होंने बताई हैं वही डेट्स इस एप्लीकेशन में फीड है। वो तो 2020 की है, अब आप हमें 2021 की बताएं। 2021 की जो डेट होंगी हमारे पास वो होंगी, ये 5 साल की है जी इसमें? जी बिल्कुल 5 साल का है। 5 साल से भी हम बढ़ाने को तो हम 10 साल का भी बना सकते हैं, 20 साल का भी बना सकते हैं, बट 5 साल में जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो पता नहीं और क्या हो जाएगा रेवोल्यूशन। अब अगर आप चांद के ऊपर ही बैठे हुए हैं तो फिर तो ये फैसला करना है ना। आपने तो मरीख पे आंख रखी हुई है। इंशाल्लाह जरा पहले बताएं जी 2021। जी 2021 में जो हमारे पास शवाल का चांद होगा, उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ साइटिंग जो सी है वो 12 मई होगी हमारे पास, 12 मई 2021। और उस वक्त जो मून की विजिबिलिटी और इल्यूमिनेशन होगी वो 2.72% होगी, उसकी एलोंगेशन यानी उसका एंगल फ्रॉम क्या कहते हैं अर्थ टू मून और अर्थ टू सन जो होगा वो उसका होगा 19 डिग्रीज। तो ये सारी डिटेल्स जो इस एप्लीकेशन में। छोटी ईद और बड़ी ईद का बताया ना? छोटी ईद का तो मैंने आपको बता दिया, शवाल का चांद, और उसके बाद आपका आ जाते हैं ज़िलहिज में। तो ज़िलहिज का जो चांद है वो आप कह रहे हैं कि 2021 में ईद जो है वो 12 उसके अंग्रेजी महीने की डेट बताए ना?
21 اپریل 21 اپریل کو 21 اپریل کو اس کا جو چاند ہے وہ سائٹ ہوگا, چاند ہے وہ سائٹ ہوگا, اور 22 کو عید ہوگی. 22 اپریل, یعنی 2021 کی جو عید ہے عید الفطر جو ہے وہ 22 اپریل کو ہوگی. اچھا جی. اور عید الاضحیٰ؟ اور عید الاضحیٰ جو ان سی ہمارے پاس جو مون کی سائٹنگ ہے وہ ہمارے پاس 10 جولائی 2021 پہ ہوگی, اور اس کے بعد آپ کیلکولیٹ کر لیں, یعنی جولائی 10 جولائی کو چاند نظر آئے گا تو 11 تاریخ کو بڑی عید ہوگی. 11 جولائی 2021 کو عید الاضحیٰ ہوگی. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ 5 سال کی آپ نے یہ موبائل اپلیکیشن بنا دی. جی بالکل. یہ موبائل اپلیکیشن اگر عام پاکستانی جو ہے وہ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں کس طرح لیں وہ؟ یہ موبائل اپلیکیشن جو سی ہے یہ گوگل پلے اسٹور پہ بھی اویلیبل ہے, اور ابھی ہم نے اس کا جو ورژن ہے وہ آئی فون کے لیے بھی لانچ کر دیا ہے, اور لنکس ان سے ہیں وہ ویب سائٹ پہ اس کی اویلیبل ہیں, تو وہاں سے لنک آپ ہمیں بتائیں گے؟ جی بالکل, اس کا لنک جو سے ہم آپ کے ساتھ آپ ہی بولیں نا. ویب سائٹ کا لنک آپ گوگل پلے اسٹور پہ جا کے سمپلی سرچ کریں دی رویت. دی رویت, اور رویت کی سپیلنگ کیا ہے؟ RUET. دی رویت. جی. اور گوگل میں جانا ہے جی, تو یہ اپلیکیشن مل جائے گی جی آپ کو ٹاپ سرچ. تو اس کے بعد میں 2023 کی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا سراغ لگا سکتا ہوں. جی بالکل آپ لگا سکتے ہیں. اچھا, آپ لگا سکتے ہیں, اور اس میں اور بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں آپ صرف چاند ہی نہیں, آپ کوئی بھی سٹار دیکھنا چاہیں کہ اس وقت اس کی لوکیشن کیا ہے, یا وہ فار ایگزامپل آپ دیکھنا چاہتے ہیں مارس کہاں پہ ہے اس وقت, آپ نیپچن دیکھنا چاہتے ہیں کدھر ہے, وہ آپ اس میں جب سرچ میں ٹائپ کریں گے تو وہ آپ کو ایپ جو ہے وہ گائیڈ کرتی ہے. آپ تو خود جو ہے اچھے بھلے ماہر فلکیات بن گئے بس ان لوگوں کی صحبت کی وجہ سے. اچھا, ابھی میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ یہ جو علم فلکیات ہے, ایسٹرولوجی, ایسٹرونومی, ایسٹرولوجی اور چیز ہے, ایسٹرولوجی وہ ہے یہ علم نجوم. تو ویسے ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی کا کافی گہرا تعلق ہے آپس میں. یہ بھی اگر آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو بتائیں, لیکن یہ جو علم فلکیات ہے اس کا اور کیا کیا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں؟ جس طرح کہ فواد صاحب نے چاند تو دور کی بات ہے, انہوں نے چاند سے آگے مریخ پہ بھی نظر رکھی ہوئی ہے, تو یہ جو علم فلکیات ہے, دیکھیں سب سے پہلی بات تو دیکھیں نا, ہمیں تو اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ جو فلکیات کا علم ہے اس کے سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن ہے وہ مسلمانوں کی ہے, اور اس وقت ہم نے یہ سب کچھ دریافت کر لیا تھا جبکہ باقی دنیا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تو یہ جو بات کی, جیسے میں امام شافعی کو جب ریفر کر رہا تھا, وہ اس لیے کر رہا تھا کہ امام شافعی جو تھے ان کو ایگزیکٹلی پتہ تھا کہ مسلمان سائنٹسٹ اس میں کتنے جو ہیں وہ ایڈوانس ہیں. سو ان کا ٹرسٹ تھا ان کے اوپر کہ وہ بالکل صحیح بات کریں گے, اور اس لیے انہوں نے عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق جانے کی بات کی. اب یہاں پر میرے خیال میں اس میں ضد والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ علماء کو آنا چاہیے. میں کئی دفعہ پہلے بھی ان سے ریکویسٹ کر چکا ہوں, اب آپ کے پروگرام کے توسط سے پھر میری درخواست ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں وہ ہمارے پاس تشریف لائیں, اور ہم ان کو پہلے یہ تو سمجھیں تو صحیح کہ یہ ہو کیسے رہا ہے. اگر وہ فرض کریں نہیں آتے آپ کے پاس, آپ اپنے ایکسپرٹس کو لے کے ان کے پاس چلے جائیں. نہیں, ہم بھی تیار ہیں, کوئی پرابلم نہیں, ہمیں بلائیں گے, ہم چلے جائیں گے. ہم نے تو یہ میں نے قبلہ ایاز صاحب کو بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ آپ ہمیں بھی بلا لیں اور ان کو بھی بلا لیں, پہلے سمجھ تو لیں کہ قبلہ ایاز صاحب تو بڑے سمجھدار آدمی ہیں قبلہ ایاز, لیکن انفارچونیٹلی وہ ایسے میں ویسٹڈ انٹرسٹ کے میں پڑ جاتے ہیں نا لوگ. چلیں, ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے کیونکہ علماء کرام ہیں, ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں, وہ ایک ان کا اپنا ایک شرعی نقطہ نظر ہے. تو لیکن آپ نہیں, شرعی نقطہ نظر میں دیکھیے جو ابھی شرعی نقطہ نظر ہے اس کی کوئی مجھے لاجک بھی ہونا چاہیے نا. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ چاند دیکھ کے آپ نے عید کرنی ہے, پھر چاند دیکھ کے اگر عید کرنی ہے تو پھر آپ اینک بھی نہیں لگا سکتے. اگر آپ ٹیکنالوجی کے استعمال کے اوپر خلاف ہیں تو اینک تو عدسہ ہے. تو یہ جو دوربینیں ہیں یا یہ جو سیٹلائٹس ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ماڈرن عدسے ہیں. تو اگر آپ کی اینک حلال ہے تو پھر سیٹلائٹ بھی حلال ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ پرانی ٹیکنالوجی حلال ہے, نئی ٹیکنالوجی حرام ہے. بہرحال میرا خیال ہے کہ ان سے ہم ان کو کنفرنٹ کرنے کی بجائے اگر ان کے پاس چلے جائیں. میں آپ کے پاس آتا ہوں ایک وقفے کے بعد. ڈاکٹر فہیم ہاشمی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو علم فلکیات ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور زندگی کے کن شعبوں میں ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی میں اس میں بتاؤں گا کہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب
ان کا میرے پاس ان کا فون آیا تھا اور ان سے یہی بات ہوئی تھی کہ میں نے ان کے پاس جا کر کے ان کو ایکسپلین کرنا ہے, تو ہی از آن بورڈ وتھ اس. ایسی بات نہیں ہے, میں نے کہا یہ فار بالکل ٹھیک ہے, ایوری بڈی میں کریکٹ کر دوں. ہی ہمسیلف کالڈ, اور ان کے ساتھ عید کے بعد ایک سیشن ہونا ہے ہمارا. اور بالکل انہوں نے یہی کہا تھا, مجھے امید ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ بھی فواد چودھری صاحب اور آپ کا ایک سیشن ہو جائے گا. ہاں ہاں بالکل, جی ہاں, مفتی منیب صاحب کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہے. اور جو اچھا ہے رابطہ آپ کا؟ جی بالکل, جو سائنٹیفک ڈیٹا ہے وہ ہم لوگ شیئر کرتے ہیں, اور اس سائنٹیفک ڈیٹا ہمارے تو جو 5 لوگ ہیں نا, جن میں پروفیسر صاحب بھی شامل ہیں اور جو پوری ٹیم ہے, وہ پوری ٹیم باؤنڈ ہے. وہ جب مفتی صاحب بنائیں گے یا ان کے پاس چلے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, تو بڑی اچھی بات ہے. بالکل. اور قبلہ ایاز صاحب نے تو خود مطلب انیشیٹو لیا نا, انہوں نے کال کیا کہ جی آپ آ کر کے ہمیں یہ سائنس ایکسپلین کریں. تو عید کے بعد انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک سیشن ہونا ہے, اور کافی ایکسیپٹنس ہے اس کی, کیونکہ سائنٹیفک نالج ہے یہ. دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ فلکیات کے حوالے سے, تو اسپیس میں دیکھیں آپ نے جو بھی کام کرنا ہے آپ کو اسپیس کی نالج ہونی چاہیے کہ اسپیس کے اندر اس وقت جو جن کو ہم اجرام فلکی کہتے ہیں ان کی کیا لوکیشن کیا ہے, ان کی موومنٹ کس طرح ہے. اس نالج کے بغیر آپ ایکوریٹلی کوئی بھی مشن پلان ہی نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ یہ ڈیٹا اس وقت اویلیبل ہے سب کے پاس. تھوڑا سا میر صاحب اگر آپ کی اجازت سے یہاں پہ تھوڑا سا جو پاکستان کا اسپیس پروگرام ہے نا اس وقت, یا جو ہمارا ایگزسٹنگ سٹرکچر کیا ہے بتائیں, وہ بھی دیکھیے. ایک ہمارے پاس اسپارکو ہے. اسپارکو یہ ڈاکٹر عبدالسلام جو تھے, جب وہ ہمارے سائنس ایڈوائزر تھے, ان کا برین چائلڈ تھا. اسپارکو ہمارا ایشیا کا اس وقت ہمارا دنیا میں آئی وڈ سے اسٹیٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوشن تھا. اور جب میں جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 63 میں سوویت یونین کے بعد ایشیا میں اگر کسی اور ملک نے سیٹلائٹ لانچ کیا تھا تو وہ راکٹ لانچ کیے تھے تو وہ ہم لوگ تھے. اس کے بعد اب ہمارے ہاں اس پارکوں کے ساتھ کئی ادارے جڑے ہوئے ہیں, جس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ اسپیس ایجنسی ہے, جس سے ان کا پروفیسر صاحب کا تعلق ہے. اور وہ جو کئی مختلف جگہوں کے اوپر, کئی جگہوں پہ جو اسٹڈی ہو رہی ہے وہ اسپیس کی پروگرام اسٹڈی ہو رہا ہے. کئی جگہوں کے اوپر جو لانچ, ہم اپنی اسپیس لانچ وہیکل بنانا چاہ رہے ہیں, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. کئی جگہوں کے اوپر ہم اب فار ایگزامپل جو بھی اسپارک سیٹ ہے جس سے آپ کا ٹیلی ویژن جڑا ہوا ہے, جیو ٹیلی ویژن اس وقت جہاں پہ نظر آ رہا ہے وہ پارک سیٹ کے اوپر نظر آ رہا ہے. پارک سیٹ از اگین اسپارکو سیٹلائٹ, اور یہ پاکستان کا اپنا سیٹلائٹ ہے جو اس وقت فضا میں ہے, اور اس سے جو ہے یہ ساری ہمارا میڈیا جو ہے وہ اس کی ٹیلی کاسٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس وقت ہمارے جو سیٹلائٹس ہیں وہ ہمارے اس وقت جا رہے ہیں. پھر چھوٹے سیٹلائٹس ہیں وہ اب ہم خود بنانا شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ, اور اس کو ہم مزید آگے جو ہے وہ بڑھائیں گے. ان کی جو ایجنسی ہے اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, وہ میرے خیال آپ خود ذرا بہتر بتائیے. یہ جو اسپیس سائنسز کا پورا انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی میں ڈپارٹمنٹ ہے, جس کے اندر جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں, لائک جیسے سیٹلائٹس کی انہوں نے بات کی, اس کے اوپر جو ایسٹرونومیکل ہے, یہ الگ الگ فیلڈس ہیں جس کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں. تو جو جیسے آئی کیوب بھیجی تھی اس کے لیے ایک ہماری پوری ٹیم ہے جو اس پہ کام کر رہی تھی. اسی طرح فیوچر کے جو پروگرامس ہیں ان کے اوپر ٹیمز کام کر رہی ہیں, وہ الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں. تو اسپیس جو انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر کافی کام ہو رہا ہے. مطلب مین یہ بتائیں, ستاروں کی موومنٹ کا میری اور آپ کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ہماری فیلڈ نہیں ہے, ہم تو سائنٹیفک بات کرتے ہیں. تو جو سائنٹیفکلی تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کس وقت کون سا ستارہ کس جگہ پر ہے اور کس وقت, یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں. اس ستارے کی موومنٹ کا میری زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ ایسٹرولوجی کے حساب سے کر رہے ہیں یا یہ تو وہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ستارہ کیا خبر دے گا. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان. نہیں, یہ وہ اور بات ہے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ خود جو ہے وہ ستارہ مجھ کو کیا میری خو کی خبر, ہاں خبر دے گا. وہ مجھے اس وقت شعر یاد نہیں آ رہا. یہ وہ والی بات ہے کہ وہ تو بیچارہ خود جو ہے وہ خوار اور زبون. اچھا, لیکن آپ کی گفتگو سن کے ایک چیز تو ناظرین کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو سائنس ہے اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے. تو آپ کیونکہ نوجوان ہیں, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آپ جو ہے یہ کمپیوٹر سائنس کی طرف آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ کسی اور سائڈ پہ کیوں نہیں چلے گئے؟ بیسیکلی جو اس میں تھا ہمارا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کافی شروع سے اس میں انٹرسٹ تھا, اور فیوچر کو اگر دیکھیں ہم تو جو ہماری سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے اس کا کافی اسکوپ ہے. لائک پاکستان میں تو ابھی چلیں تھوڑا سا کم ہے, لیکن جو باہر کی کنٹریز ہیں ان میں کمپیوٹر سائنس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل امیج پروسیسنگ ان کے کافی زیادہ واسٹ فیلڈ ہے,
اور اس پہ کافی زیادہ جو فیوچر ہے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ روبوٹس آ جائیں گے؟ جی بالکل، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ روبوٹس آ جائیں گے اور آٹومیٹیکلی وہ کام جو ان سے ہیں وہ کریں گے. مینس کہ انہیں ہم جسٹ فیڈ کر دیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور وہ چیز وہ کرتے رہیں گے. صرف روبوٹس نہیں ہے، مثال کے طور کے اوپر میں آپ کو بتاؤں، ایکچولی پاکستان میں کئی جگہوں پہ بہت کام ہو رہا ہے اور انفارچونیٹلی ہم اس کو شو کیس نہیں کر سکے. اب بڑی مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ پروگرام کیا. فار ایگزامپل ہمارا جو پینے کا پانی کا مثلا ہمارا کانسیپٹ ہے کہ پانی جو ہے وہ پینے کا پانی ہم ضائع کرتے ہیں یا سنک کو بند کر لیں گے، لیکن ہم سب سے زیادہ پانی ہمارا جو 70% ہے وہ ایگریکلچر میں ضائع ہوتا ہے. وہ کیسے ضائع ہوتا ہے؟ پودے کو پانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن کسان جو ہے اس کو پانی لگا دیتے ہیں، سو ہمارا وہ پانی جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے. اب ہم نے فار ایگزامپل ایک سینسر تیار کیا انہوں نے آرچرڈس کے لیے، کنوں کے درخت کے ساتھ لگ جائے گا، آم کے درخت کے ساتھ لگ جائے گا، گنے کے ساتھ لگ جائے گا جگہوں پہ. جب پانی کی ضرورت پوری ہو جائے گی وہ سینسر اپنا کلر چینج کر لے گا اور کسان کو پتہ چل جائے گا کہ ان پودوں کو اب پانی کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وہ پانی روک دیں گے. اسی طریقے سے اور بہت سارے کام، مثال کے طور کے اوپر لمبس کٹ جاتے ہیں انفارچونیٹلی کئی دفعہ، اسپیشلی ہمارے جو لوگ سرحدوں کے اوپر ہمارے جوان جو شہید ہو رہے ہیں یا جو زخمی ہوتے ہیں، کئی دفعہ لمب کٹ جاتا ہے. اب نسٹ نے ایک ہاتھ بنایا ہے جس میں سینسر لگا ہوا ہے. وہ سینسر جب ظاہر پلاسٹک کا ہاتھ ہے ویسے ٹچ کریں گے تو علم نہیں ہوگا کہ کس کو ٹچ کر رہے ہیں، بٹ وہ سینسرز کا جب ہاتھ لگے گا تو وہ بتائے گا، وہ برین کو سگنل دے گا کہ یہ آپ کس کو ٹچ کر رہے ہیں، ہارڈ چیز ہے، شیشہ ہے، کیا ہے کیا ہے. سو یہ سارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. ہمارا ایکچولی اس وقت ہمارے پاس 11 اسٹیٹ آف دا آرٹ ہمارے پاس روبوٹکس کی جو ہیں وہ فیسلٹیز ہیں، 7 اسٹیٹ آف دا آرٹس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اس وقت ہمارے یہاں فیسلٹیز ہیں. ہماری یونیورسٹیز میں کچھ میں کمال کام ہو رہا ہے. اب ہمارے ہاں الیکٹرانک گاڑیوں کے اوپر اب ہم ایک بہت بڑا پروگرام لانچ، پھر ہماری جو ڈیفنس فورسز ہیں ایئر فورس کے اندر، دیکھیے پاکستان میں بہت سارے لوگ لیتے ہیں کہ یار پاکستان میں کیا ہوگا، لیکن جو ملک جو ہے وہ لڑاکا جہاز خود بنانا شروع کر دے، ظاہر ہے وہ ٹیکنالوجی کے لیے اتنا پیچھے نہیں ہے. جب آپ JF تھنڈر کا 70% یا 75% جو اس کا الیکٹرانکس ہے اگر آپ خود بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کے لیے کافی اچھے ہیں. تو انشاءاللہ جو میرا اس سے پہلے ایشو یہ تھا یہاں پہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کہ ہمارے ہاں سائلوز میں کام ہو رہا تھا، پتہ نہیں تھا کیا. اب ہم نے ایئر فورس کے ساتھ، SPD کے ساتھ، ہم نے اپنے تمام SPD کے ساتھ بھی، منسٹریز کے ساتھ بھی ہم نے مل کے ایک پورا انٹرفیس کریٹ کیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ریسرچ ہے جو کہ ہمارے سویلین یوز کی ہے وہ ہم سویلین یوز میں لے کے آ رہے ہیں. ہم یہاں پر بہت میجر پروجیکٹس انشاءاللہ آگے آپ کو نظر آئیں گے جو ہم کرنے جا رہے ہیں. اور جو نالج اکانومی ہے، ہماری جو روبوٹکس ہیں، ہماری جو ڈرونز فار ایگزامپل، انشاءاللہ اکتوبر میں ہم یہاں پہ تھنک فیوچر جو ہے وہ کر رہے ہیں. تھنک فیوچر میں ہم پورا جو منتھ ہے اکتوبر کا اس کو پرائم منسٹر صاحب سے میں نے درخواست کی ہے، اس کو منسٹری اس کو وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا مہینہ قرار دیا جائے. تو ڈرون بھی کچھ آپ؟ جی ڈرونز میں ابھی آپ کو بتا دوں ڈرونز ہمارا اپنا تو بہت زبردست ایک ڈیفینس کا ڈرون تو ہے ہی. میں صرف یہ تھنک فیوچر کے اوپر ایک منٹ، یہ جو ڈرون امریکہ کے اڑتے ہیں ویسے بھی؟ ہاں بالکل ہمارے اپنے ڈرونز آپ تو خود بناتے ہیں ہم. اچھا بالکل. اس کے ساتھ صرف میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم 17 اکتوبر سر سید احمد خان کی ڈیٹ آف برتھ ہے، ہم اس کو ایک بڑے اوکیزن کے طور پہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں بیکاز سر سید احمد خان وہ شخصیت تھے جو ماڈرن ایجوکیشن کو ادھر لے کے آئے. سو اس دن ہم انٹرنیشنل سائنس کانفرنس انشاءاللہ یہاں پہ کرائیں گے 17 اکتوبر 2019. یہ بہت اچھی خبر آپ نے دی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور ہم پاکستان انوویشن لیگ کرانے جا رہے ہیں جس میں ہم نے پاکستان میں تمام بچوں کو جو یونیورسٹیز میں ہیں، سکولز میں ہیں یا اسکول نہیں بھی گئے، یونیورسٹی نہیں بھی گئے، ہم نے انہیں کہا ہے آپ نے کچھ بھی انوویٹ کیا ہے، کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایجاد کیا ہے آپ نے، آپ آئیں ہم شوکیس کریں گے اور اگر اپروو کریں گے تو ہم 100% فائنانس بھی کریں گے آپ کو انوویشن کو لینے میں. اتنی آپ نے اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں، مجھے خدشہ پیدا ہو گیا. اللہ کرے کہ میرا خدشہ غلط ثابت ہو، کہیں آپ سے یہ والی منسٹری بنا لے لیں. تو یہ عید کا لطیفہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اچھا فواد صاحب، آپ نے اتنی اہم اچھی باتیں بتائی ہیں. یہ جو ہمارے پاکستان میں ایک انرجی کا پرابلم ہے جی، تو یہ انرجی کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کچھ سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آغا وقار صاحب تھے
تو وہ منسٹری آف سائنس اور ٹیکنالوجی اور پاکستان انجینئرنگ کونسل اور PCSIR کے ذریعے ہمارے پاس آئے کہ جی یہ ہائیڈروجن گیس سے یہ گاڑی چلا سکتے ہیں. اور گاڑی جو تھی انہوں نے چلا کے دکھائی بھی. ڈاکٹر AQ خان صاحب نے اس کی تصدیق بھی کی, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا ہائیڈروجن جو کٹ ہے یہ ایک چلتا پھرتا بم بھی ہے. تو اس کے بعد وہ غائب ہو گئے. تو کیا اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی آپ حوصلہ افزائی نہیں کرتے؟ نہیں, وہ تو خیر بالکل ایک جو بات تھی وہ غلط تھی, لیکن جو آلٹرنیٹیو انرجی ہے وہ البتہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اس میں سولر انرجی ہے, ونڈ انرجی ہے. پھر آپ اصل میں یہ ایلان مسک کا, جس طرح آپ نے نام سنا ہوگا, ٹیسلا جو آج کل دنیا پہ رول کر رہا ہے, ٹیسلا نے کیا ریولوشن کیا ہے. جو ایلان مسک ہیں انہوں نے جو بیٹری ہے اس کی ریسرچ کے اندر ایک انقلاب لے کے وہ آ گئے ہیں. اب وہ 2020 میں وہ جو ہے آگے جس طرح عاقب آپ کو بتا رہے تھے ڈسٹرکٹ ٹیکنالوجیز کا بتا رہے تھے. ڈسٹرکٹیو ٹیکنالوجیز سے کیا مراد ہے؟ ڈسٹرکٹیو, اور جو میں ایز اے انفارمیشن منسٹر جب میڈیا کو کہہ رہا تھا کہ یہ چیز جو ہے آپ کی یہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے, اس کو آپ ماڈل کریں, میرے پہ بڑی تنقید بھی ہوتی تھی. یہ ساری ڈسٹرکٹیو ٹیکنالوجیز کا معاملہ ہے. مثال کے طور کے اوپر اخباروں نے 15 آفیسز کھولے ہوئے تھے. اب ایک سافٹ ویئر آ گیا, اس نے کہا کہ آپ ایک ہی جگہ کے اوپر کاپی بنتی ہے, وہ ٹھک بٹن دباتے ہیں, وہ پریس میں چلا جاتا ہے. تو ان کو آفیسز بند کر دیا انہوں نے, ضرورت نہیں رہی. اسی طرح سے اب اگلا جو سب سے جو بڑا اور امیجیٹ خطرہ جو ہمیں آنے والا ہے وہ ڈرائیور لیس کارز ہے. اچھا, اب صرف راولپنڈی اور اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں ہزارہا لوگ ڈرائیونگ سے وابستہ ہیں. تو جو اس وقت گوگل کی جو پہلی گاڑی ہے وہ تقریباً تیار ہے. اس کے ساتھ جو بڑی کمپنیز ہیں آلریڈی وہ ڈرائیور لیس کارز میں چلی گئی ہیں. ابھی جو ایک ٹیکسس نے جو ہے وہاں پہ پابندی لگائی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ڈرائیور لیس ٹرکس ہمیں نہیں دیں گے بیکاز ہمارے یہاں جاب کرائسس آ جائے گا. لیکن یہ کرائسس نہیں رکنے, یہ کرائسس آنے ہی آنے ہیں. سو آپ کو ہماری جو اسی طریقے سے 3D روبوٹس آئیں گے اور پھر ڈرائیور لیس گاڑیاں آئیں گی تو بے روزگاری بڑھے گی. اب یہ نا کیا ہوگا, مثلاً اب تھوڑا سا فیوچر میں دیکھیے آپ کیا کریں گے. مثال کے طور کے اوپر آپ گاڑی خریدنا تقریباً لوگ بند کر دیں گے. لوگ اس لیے بند کر دیں گے کہ آپ اپنے فون کے اوپر جو ہے وہ آرڈر کریں گے, وہ گاڑی آئے گی, آپ کو یہاں سے پک کرے گی اور اس کے بعد آپ کو چھوڑ کے وہ آگے چلی جائے گی. اب تو گاڑی کی جگہ ہیلی کاپٹر بھی آنے شروع ہو گئے. ایریل جو ہماری ٹیکسیز ہیں وہ بھی آ جائیں گی, بالکل وہ بڑی جلدی آ جائیں گی, وہ بھی بالکل آنے والی ہیں. ابھی جو ہم آگے کرنے والے ہیں انشاءاللہ 6 مہینوں میں آپ کو بتاؤں کیا ہم کرنے والے ہیں. اور تھوڑی سی ہمیں پرائم منسٹر صاحب کی اس پہ اگر پوری سپورٹ جو ہے وہ ہمیں مل گئی, جو ہمیں تقریباً انشاءاللہ مل جائے گی. پرائم منسٹر صاحب ویسے ہی بڑے انوویٹو ہیں ان معاملات میں. ہم پیمنٹس جو ہے وہ اپنے موبائل فونز پہ لے جا رہے ہیں. سو آپ نے سبزی خریدنی ہے, آپ نے جا کے گاڑی خریدنی ہے, آپ نہ کریڈٹ کارڈ یوز کریں گے نہ ڈیبٹ کارڈ یوز کریں گے. تو یہ جو تاجر احتجاج کر رہے ہیں اس وقت کہ شناختی کارڈ نہیں ہونے چاہیے, یہ یوز لیس ہے. کیونکہ آپ 6 سے 8 مہینوں میں ہم جو تمام بینکس ہیں ہم ان کو ایک سنگل پلیٹ فارم دے دیں گے جس کے اوپر آپ کی تمام پیمنٹس ویسے ہی موبائل پہ ہوں گی. اچھا, سو پاکستان نے 2 میریکل کیے ہیں جو فرینکلی دوبارہ ہم شو کیس نہیں کر سکے. پاکستان نے 22 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور ان کو ID کارڈ جاری کیے, جو نادرا نے ہمارا کام کیا, بہت زبردست کام. اس کے بعد ہم نے 14 کروڑ 50 لاکھ موبائل فون جو ہمارے ہیں ان کو ہم نے فنگر پرنٹ کیا. یہ بھی دنیا میں اس سے بڑے ڈیٹاز نہیں ہیں, یہ ہم نے کمال کیا. اب ہر بندے کا جو موبائل فون ہے اس کا ایکچولی اکاؤنٹ ہے کیونکہ اس کی فنگر پرنٹ اس کے اوپر ہوا ہے. ہم یہ پیمنٹس کو جب ادھر لے جائیں گے تو یہ جو ہمارے مسئلے ہیں ڈاکومنٹیشن آف اکانومی, ہمارے مسئلے ہیں کہ 50,000 روپے سے اوپر کو خریدے تو اپنا شناختی کارڈ دے, ہمارے مسئلے ہیں کہ یہ پیسے جو ہیں وہ ریٹرنز جمع نہیں ہو رہے ہیں, یہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. تو اس کو تھوڑی سی اگر ہمیں پرائم منسٹر آفس کی بیکنگ مل گئی اور ہم نے 6 سے 8 مہینے میں یہ کر دیا تو یہ ایک اکانومی کا ایک انقلاب آئے گا ہمارے پاس. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, ڈاکٹر فہیم ہاشمی صاحب اور ملک عاقب شبیر صاحب. کبھی کبھی آپ کو کیپٹل ٹاک میں غیر سیاسی گفتگو بھی سننی چاہیے. تو فواد صاحب ہیں تو سیاستدان, لیکن آپ دیکھیں آج وہ ایسے لگ رہے تھے ماہر فلکیات ہیں, اور فلکیات کے ماہرین بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے, اور اگلے سال کی آپ کو عید الفطر کی ڈیٹ کا بھی پتہ چل گیا ہے, اور عید الاضحیٰ کی ڈیٹ کا بھی پتہ چل گیا ہے. اور جو ہم نے آپ کو ویب سائٹ کا لنک بتایا, اگر آپ اس پہ جائیں گے تو آپ کو اگلے 5 سال کے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی ڈیٹوں کا بھی پتہ چل جائے گا. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, گورنمنٹ آف پاکستان. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میرا نام ہے مسٹر جیم۔ ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔